غزوہ تبوک۔ تبوک مدینہ اور شام کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ سے 14 منزل دور ہے۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ تبوک ایک قلعے کا نام ہے اور بعض کا قول ہے کہ تبوک ایک چشمے کا نام ہے۔ ممکن ہے یہ سب باتیں موجود ہوں۔ یہ غزوہ سخت قحط کے دنوں میں ہوا۔ طویل سفر، ہوا گرم، سواری کم، کھانے پینے کی تکلیف، لشکر کی تعداد بہت زیادہ، اس لیے اس غزوہ میں مسلمانوں کی بڑی تنگی اور تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ اس غزوہ کو جیش الاسرت، تنگ دستی کا لشکر بھی کہتے ہیں، چونکہ منافقوں کو اس غزوہ میں بڑی شرمندگی اور شرمساری اٹھانی پڑی تھی۔ اس وجہ سے اس کا نام غزوہ فاضہ، رسوا کرنے والی غزہ بھی ہے۔ اس پر تمام لکھنے والوں کا اتفاق ہے کہ اس غزوہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب 9 ہجری مطابق 630 عیسوی جمعرات کے دن روانہ ہوئے۔ رسول پاک 30,000 جانثار غلاموں کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اس غزوہ کا سبب کیا تھا؟ عرب کی غسانی خاندان جو کیسر روم کے زیر اثر ملک شام پر حکومت کرتا تھا، چونکہ وہ مسیحی تھا اس لیے کیسر روم نے اس کو اپنا اعلی کار بنا کر مدینہ پر فوج کشی کا عزم کر لیا۔ چنانچہ ملک شام جو سوداگر روغن زیتون بیچنے مدینہ آیا کرتے تھے، انہوں نے خبر دی کہ کیسر روم کی حکومت نے ملک شام میں بہت بڑی فوج جمع کر دی ہے اور اس فوج میں رومیوں کے علاوہ قبائلی الخم و جذام اور غسان کے تمام عرب بھی شامل ہیں۔ ان خبروں کا تمام عرب میں ہر طرف چرچا تھا اور رومیوں کی اسلام دشمنی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی، اس لیے ان خبروں کو غلط سمجھ کر نظر انداز کر دینے کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوج کی تیاری کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کے لشکر کے ساتھ تبوک کے لیے روانہ ہوئے اور مدینہ کے نظم و نسق چلانے کے لیے علی المرتضیٰ کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے قریب میں پہنچے تو ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی کل تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچو گے اور سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو گے، لیکن کوئی شخص وہاں پہنچے تو پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو جوتے کے تسمے کے برابر اس میں ایک پانی کی دھار بہہ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا سا پانی منگا کر ہاتھ منہ دھویا اور اس پانی میں کلی فرمائی، پھر حکم دیا کہ اس پانی کو چشمہ میں انڈیل دو۔ لوگوں نے جب اس پانی کو چشمے میں ڈالا تو چشمے سے زوردار پانی کی موٹی دھار بننے لگی اور 30,000 کا لشکر اور تمام جانور اس چشمے کے پانی سے سیراب ہونے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں پہنچ کر لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا، مگر دور دور تک کوئی رومی لشکر کا کوئی پتہ نہ چلا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب رومیوں کے جاسوسوں نے کیسر روم کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تبوک میں آ رہے ہیں، تو رومیوں کے دلوں پر اس قدر ہیبت چھا گئی کہ وہ جنگ سے ہمت ہار گئے اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکل سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تبوک میں قیام فرمایا اور اطراف و المار میں افواج الہی کا جلال دکھا کر اور کفار کے دلوں پر اسلام کا رعب بٹھا کر مدینہ واپس تشریف لائے اور تبوک میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔